اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلاق کن الفاظ سے ہو جاتی ہے؟ طلاق کے مسائل بہت زیادہ ہیں، اور آج کے دور میں ایسی طلاقیں واقع ہو رہی ہیں کہ جس کے بعد نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن نکاح پہ نکاح کیا جا رہا ہے۔ جیسے عدالت کی طلاق، شیعہ نقطہ نظر سے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یعنی آپ دوبارہ لڑکی اگر شادی کرنا چاہے تو وہ شادی نہیں کر سکتی جب تک میاں طلاق نہ دے شرعی طریقے سے۔ لہذا طلاق کا طریقہ یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ جو طلاق دینے والا ہے وہ بالغ ہو، عاقل ہو، اور اپنی مرضی سے طلاق دے۔ کسی کے دباؤ میں آ کر طلاق دے گا تو یہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ جس طرح آج کل زبردستی والدین جو ہے وہ اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو، لہذا ایسے طلاق نہیں ہوتی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ نیت بھی رکھتا ہو دل میں طلاق کی، مذاقاً کہنے سے طلاق نہیں ہوگی۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ عورت حیض اور نفاس سے پاک بھی ہو، تو پھر جو ہے وہ طلاق ہوگی۔ اور طلاق اگر شوہر دے تو عربی زبان میں صیغہ جاری کرے گا، عربی کے سمجھتا بھی ہو، عربی کے الفاظ کو صحیح ادا کر سکے، اور دو عادل گواہوں کا ہونا بھی ضروری ہے۔ مثلاً اس کی بیوی کا نام فاطمہ ہے تو وہ کہے گا زوجتی فاطمہ تو طالقن، تو ایسے طلاق جو ہے وہ ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ کسی وکیل کو جو ہے وہ بناتا ہے اور وکیل جو ہے وہ اس کی طرف سے صیغہ جاری کرتا ہے تو پھر کہنا پڑے گا زوجۃ موکلی فاطمہ تو طالقن، یعنی یہ کہے گا تو پھر جو ہے وہ طلاق ہو جائے گی۔ وگرنہ یہ جو طلاق واقع ہو رہی ہے عدالت کے تھرو، یہ طلاق کوئی حیثیت نہیں رکھتی اور طلاق واقع نہیں ہوگی۔ لہذا آپ فقہ جعفریہ کے مطابق اپنے آپ کو تمام مسائل میں، یعنی وہ مسئلہ نکاح کا ہو، شادی کا مسئلہ ہو، طلاق کا مسئلہ ہو، یا دیگر مسائل میں اپنی فقہ کو ترجیح دیں۔